إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اذان کے کلمات کی عظمت و فضیلت۔ بلا شبہ اذان اسلام کا ایک اہم حکم اور عظیم شعار ہے۔ شریعت نے اذان کو پانچوں نماز کے لیے مشروط فرما دیا ہے تاکہ مسلمان کو نماز کے وقت کی اطلاع دی جائے اور ان کو نماز باجماعت میں حاضری کی دعوت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذا حضر الصلاۃ هل يعز لكم احدكم، جب نماز کا وقت آ جائے تو چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے۔ اذان کو دعوت طعامہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بڑے بابرکت اور جمع کلمات پر مشتمل ہے۔ ان کلمات کے معنی بہت ہی عظمت و فضیلت والے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری اذان اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، بلکہ انتہائی اہم اور بہت ہی پاکیزہ ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ مؤذنین کی شان میں نازل ہوئی۔ بہرحال مؤذن اللہ اکبر سے اذان کا آغاز کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا ہے اور اس بات کا اعلان و اعتراف کرتا ہے کہ رب ذوالجلال کائنات کی ہر مخلوق سے برتر و اعلیٰ ہے، وہ ایکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں نے بڑی پابندی اور دلچسپی کے ساتھ اسلام کے شعار کو قائم کیا۔ اہم سے اہم معاملہ بھی ان لوگوں کو اس اذان سے اور اس پکار سے غافل نہیں کرتا جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی مشغولی اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں کو اذان کا جواب دینے سے نہیں روکتی اور ان کو مسجد کے حاضری سے نہیں روک پاتی۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کلمات اذان دراصل اس کا معنی ایک مومن کی فطرت میں پختہ رہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ایک مومن کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہے اور وہ فطری طور پر اس کا عادی ہوتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اذان دیتے ہوئے سنا تو فرمایا: الفطرۃ، اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو اپنی تعظیم و کبریائی کی
فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ اذان دینے میں اسی فطرت اور طبیعت کی پختگی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور قدرت کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ کلمات اذان کی عظمت اور فضیلت کا شعور رکھنے والوں میری بہنوں، مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمے کو کہنے والا مغفرت کا اور عظیم اجر ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس کلمے کو سن کر دہراتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من قال حسین یسمعون مؤذن، جو شخص مؤذن کی آواز سننے کے بعد یا سے سننے کے وقت وہ اذان دے کر فارغ ہو جائے، اس وقت یہ دعا پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی اور مطمئن ہوں۔ اس حدیث کے آخر میں یہ شہادت دی گئی ہے، غفر لہ ذنبی، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار اور اس کے ایک ہونے کی گواہی بہت ہی عظیم گواہی ہے۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی ہے، اسی طرح فرشتوں نے اور علماء اکرام نے بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اقتدار والا اور کامل حکمت والا ہے۔ جب ایک مومن پورے اعتقاد اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کے احکام کے عمل کا اقرار کرتا ہے، تو اس کو جہنم سے حفاظت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا خرجتا من النار، تم جہنم سے نجات پا گئے۔ اسی طرح جو بندہ اس کلمے کو سنتا ہے پھر پورے یقین کے ساتھ اس کو دہراتا ہے تو اللہ رب العالمین دہرانے والوں پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم عنایت فرماتا ہے اور اس کو جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کا اگلا کلمہ ادا کرتے ہوئے 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا
اقرار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بہت ہی عظیم اور بابرکت عمل ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل وہو بعلم، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم سے نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ رب العالمین کی گواہی ہی کافی ہے۔ محترم خواتین، اس کے بعد مؤذن 2 بار حی علی الصلاۃ اور 2 بار حی علی الفلاح کہتا ہے، لوگوں کو نماز کی یاد دہانی کراتا ہے، ان کو نماز اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور مسجد میں حاضری کی دعوت دیتا ہے۔ پھر مومن بندہ اس کو سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کلمات کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بغیر نہ کوئی قوت ہے اور نہ کوئی طاقت، یعنی ایک مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین سے قوت و اقتدار کا سوال کرتا ہے اور اس کی توفیق طلب کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ بندوں کے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز دل کا سکون اور روح کی معراج ہے۔ بلا شبہ نماز کی پابندی میں دین و دنیا کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ مؤذن حی علی الفلاح کے ذریعے اسی کامیابی کی طرف ہم تمام لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نمازیوں کی کامیابی کا اس طرح اعلان فرمایا، یعنی سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا یقیناً ان لوگوں نے فلاح پائی جو مومن ہیں اور جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز باجماعت کا اہتمام کرتا ہے اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بس ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اذان کے جواب کا اہتمام کرنے والوں، اذان کے آخر میں مؤذن اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی تکبیر اور اس کی توحید پر اذان کو مکمل کرتا ہے، اور یوں اذان کی برکت سے اس کو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور بے انتہا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ یا بندی اس کلمے کو سن کر پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس کو دہراتے ہیں اور اذان کے کلمات کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو وہ جنتی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر جب وہ اذان مکمل کر کے خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جو بندہ کلمات اسی طرح یقین کے ساتھ کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
عزیز سامعین، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن حضرات تو ہم سے آگے بڑھ گئے اور اذان دینے کی برکت سے ان کو ہم پر فوقیت اور فضیلت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح مؤذنین کہتے ہیں تم بھی اسی طرح کہو، پھر جب مکمل کہہ لو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا اور تم کو دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی عطا کی جائے گی۔ اذان کے وقت رحمت الہی متوجہ رہتی ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ ذرا سماعت کرتے چلے۔ 2 گھڑی ایسی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان 2 وقتوں میں ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا وقت کہا ہے۔ ایک مسلمان جب اذان کا جواب دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ اور فضیلت کی دعا کرتا ہے تو اس کو سعادت اور نیک بختی حاصل ہوتی ہے اور اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اذان سن کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے کہ اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت کا خاص درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود میں پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس بندے کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق مرد حضرات کو اذان سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے اور خواتین کو وقت پر اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت اذان بیت الخرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سن لیتے تو فوراً نماز کے لیے گھر سے نکل پڑتے۔ یقیناً جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے یا جو بندی اذان کا جواب دیتی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور مؤذن کی آواز پر نماز با جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور مؤذن کی آواز پر خواتین اپنے تمام کام کاج کو ترک کر کے نماز کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی سعادت اور کامیابی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور عنایت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو کچھ وہ کہتا ہے تم بھی اس کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم غور کریں کہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کی صف اول کا بھی آدمیوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں پہلی صف کی فضیلت کو بڑے انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، اگر لوگوں کو اذان دینے کا اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا صحیح طور پر ثواب معلوم ہو جائے پھر وہ قرآن اندازی کے بغیر اس کو حاصل نہ کرے، وہ ضرور قرآن اندازی کرنے لگے۔ یعنی اگر لوگوں کو اذان دینے کا اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب ٹھیک معلوم ہو جائے اور اس کے فضائل و برکات کا صحیح علم ہو جائے تو وہ ضرور مؤذن کی پکار کا جواب دینے لگے اور صف اول کا بھی اہتمام کرنے لگے اور نماز میں خطاً تاخیر نہیں کریں گے۔ تو میں آخر میں بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بنائے اور اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔